ہمارے اہل سے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. الہی ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، ہمیں اپنا عشق، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کی اہل بیت کا عشق، صحابہ پاک عشق، اولیاء کاملین کا عشق، اور ہمارے والدین کا ہمیں احترام، اور ہر ایک مسلمان کی محبت نصیب فرما. آج کی اس محفل اقدس و اطہر و انور کی برکات حضور بابا صاحب زہد الانبیاء رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہم سب کے دامنوں میں ڈال دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضائے، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لاعدائے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے سنگی رل کے پڑھو درود شریف سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب. پڑھیں پھر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں جنہیں پوری کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی وجہ تو تخلیق فرمائی، محبوب واسطے تخلیق فرمائی. بے حد تے بے حساب درود تے سلام اس ہستی تے کہ شرق و غرب و شمال و جنوب و زمین و آسمان ہر تھان جنہ دا نور لشکارے پہ مارتا ہے. یہ جو بابا فرید پاک ہے یہ اسی نور میں سے ہیں. یہ جو غوث پاک ہیں یہ اسی نور میں سے. یہ جو آپ نے پنجتن پاک کا ذکر سنا نا، مولا علی قسم، یہ وہی نور ہے. یہ صدیق اکبر ہیں وہی نور ہے. یہ عمر فاروق ہیں یہ وہی نور ہے. یہ عثمان غنی پاک ہیں یہ بھی وہی نور ہے. مولا علی ہیں سر بسر وہی نور ہے. اگوں حسنین کریمین ہیں وہی نور ہے. نور سارا سرکار کا ہے اور سرکار خدا کے ہیں، خدا سرکار کا ہے. بس سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ باتیں ہیں، وگرنہ ساجن ہم تم ایک ہیں. ساجن ہم تم کین سنن میں دو، کین سنن میں
ساجن ہم تم ایک ہیں، کین سنن میں دو، من کو من سے تولیے تب من پورا ہو۔ دیکھو اعلیٰ حضرت بریلوی بھی کوئی اس طرح دی گلاں کر دین، فقیر سارے بھی انج دی گلاں کر دین۔ چلو درود ہوے سرکار پاک تے جنہ دا نام مشکل کشائی کردہ ہے۔ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ پھر درود سلام ہوے حضور دی اہل بیت تے، وہ اہل بیت جنہیں یہاں تر حضور نے فرمایا اے زمین جڑی بچی ہوئی ہے نا، یہ آپ نے فرمایا سرکار نے، یہ کوئی مولوی شولوی دا خیال نہیں، دھیان رکھنا، یہ کسی مولوی صاحب دا خیال مولوی خوش نصیب ہے جے کدے خیال اپنا لوے، باقی یہ فرمان سرکاراں دا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ زمین اس لیے بچی ہوئی ہے، تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ اس میں میری اولاد چلتی پھرتی ہے۔ فرماتے ہیں النجوم امان لآل السما، ستارے آسمان کے بچنے کا سبب ہیں، وَإِطْرَتِي آلُ بَيْتِي امان لآل الارض، زمین اس لیے بچی ہوئی ہے کہ بغداد میں کوئی میرا پتر عبد القادر چل رہا ہے، اور دلی میں میرا بیٹا نظام چل رہا ہے، اور لاہور میں میرا بیٹا علی اجویری ہے، کسی نہ کسی صورت میں کہیں باقر پاک ہیں تو کہیں جعفر پاک ہیں، ہر طرف، اور کہیں ان کے خدام ہیں، اور یہ سبب ہے زمین کے بچنے کا۔ سلام ہو ان پر جن کے صدقے زمین بچی ہوئی۔ پھر حضور کے اصحاب پر درود و سلام، سلام ان اصحاب پر ہوں جنہ تن من دھن حضور تے وار دیتا ہے، جنہ دے جنتی ہونے دا اعلان خود حضور نے فرما دیتا۔ یاد رکھیا ہے سرداریاں دا اعلان اہل بیت دا ہے، یہ پھر سن لو، سرداریاں دا اعلان اہل بیت کے لیے، جنت کی نوید سب کے لیے، یہ گل سمجھنے والی ہے۔ فرمایا حسن ہے اور حسین ہے، فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا بیٹی میری بے انا فاطمہ تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بوا بجایا باروں، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في حائط من حيطان المدینہ فجاء رجل فاستفتح فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افتح له فبشره بالجنہ۔ فرماندے میں باغیچہ ایک ایسی مدینے دیا باغاں وچوں، اتھے میں بیٹھے اساں حضور نال، بوا کھڑکیا، یعنی پھاٹک سی نا وڈی باغ دی، وہ لکڑ وجائی آپ نے دروازے دی، حضور نے فرمایا جاؤ جا کے بوا کھول موسیٰ، جا کے ابو موسیٰ آن والے نو نا جنت دی بشارت ہے۔ سرکاراں نو پتہ تو ہے نا کون جنتی ہے کون دوسرا، کی خیال ہے؟ ہن بھی سرکاراں نو پتہ کون بیٹھا ہوا ہے، سرکار سارا کچھ جانتے ہیں، یاد رکھے، خیر شر سب جانتے ہیں۔ اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں جب تجھ سے خدا ہی نہ چھپا، جب تجھ سے اور بلا غیب تجھ پہ کیا ہوگا نے، ہاں اور کیڑا غیب تواڈے تو یا رسول اللہ چھپے گا کہ جدوں اللہ ہی تواڈے تے نہیں چھپیا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، حضور جب آپ سے خدا ہی نہیں چھپا تو اور کیا چھپے گی بات۔ تو حضور نے فرمایا جا دروازہ کھول، انہاں جا کہندے نے کہ ففتحت له، میں دروازہ کھولیا، فاذا ہوا ابو بکر، وہ دروازہ بجان والا تھا ابو بکر سے۔ میں نے ان کو جنت کی بشارت جو حضور نے دی، انہوں نے کہا الحمدللہ، چھٹ گزری، پھر دروازہ بجیا، حضور نے فرمایا جا انہوں بھی جنت کی بشارت دے، ہوا کول ففتحت له فاذا عمر بن الخطاب، چھٹ گزری پھر دروازہ بجیا، حضور نے فرمایا جاؤ دروازہ کھول دے انہوں بھی جنت کی بشارت دے۔ ویسے ایک گل ہی ہے نا، چلے ہو سوچ دے پتہ نہیں آئے ہو کہ کوئی نہ، سارے چشتی بیٹھے ہوئے ہو، پاک پٹن دی گلی جو لنگ جائے بندہ چشتی ہو جاتا ہے۔ بولو یہ گلاں
تانوں تے سمجھانے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، پر دیوانیوں چشتیوں خواجہ فرید پاک کو خواجہ معین پاک نے کہا تھا، اور راتی اور میں نے جا لے آ پانی، میں وضو کر سن سردیاں سن، وہ پانی اگ لے کے آئے، وہ بوڑھی کو لمحہ واقعہ ہے، خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ معمور من الرسول عطائے مصطفیٰ فی الہند، انہوں نے ارشاد فرمایا وہ فریدہ ایڈی میرے واسطے تو محنت کی تھی، سن جیڑا تیرا مرید ہوئے ہوں جنہاں دیا طبیعتاں نہیں اس گل نو مندیاں پہ نہ منن بھئی انہاں دی دوزخ وچوں تساں کچھ نہیں نہ چکیا ہے، اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو کسی پوچھے اے جڑے دوزخ 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 کر دین، فرمایا انہاں دا کوئی تعلق ہونا ہے اودے نال، انہاں دا کوئی تعلق ہونا ہے اودے نال کوئی، تے انہاں فرمایا بڑی پیاری گل کیتی، انہاں فرمایا جیڑا جنت جنت کرے نا سمجھو کنفرم جنتی ہے، تے جیڑا دوزخ دوزخ کرے کوئی سمجھو تعلق اودا مضبوط ہے اودے نال۔ تے ہن اے ہن حضرت صاحب نے فرمایا جیڑا تیرا مرید ہوئے وہ جنتی، چھٹ گزری تو آپ نے فرمایا وہ فرید جیڑا تیرے مرید کا مرید ہوئے وہی جنتی۔ پتہ نہیں کیا ہویا خواجہ صاحب نو چھٹ گزری تو فرمان لگے اور جیڑا تیرے مرید کا مرید ہوئے وہی جنتی۔ پھر چھٹ بعد فرمایا یار فرید جیڑا تیری گلی وچوں لنگ جائے وہی جنتی۔ پھر چھٹ گزری تو فرمایا یار فرید قیامت تک محبت نال جیڑا تیرا نام لے لوے وہ بھی جنتی۔ سارے بولو اچھا یہ چند بندے جڑے تبصرہ کر دین نا انہاں گلاں دے ہن مثال دے طور تے اے میرا ہی کلپ لا دین گے، آگن گے ویکھو جی اے جنت نو کیڑا سستا سمجھیا، انہاں نو پہلے تے پوچھو بھئی تسی پہلے ساڈے بابے دے نام دی قیمت تے دسو، سوچو جن کے قدموں میں بیٹھنے سے اللہ انعام یہ دے اور جن کی محبت پہ اللہ پاک صلہ یہ دے کہ حدیث شریف ہے بخاری شریف میں، کان کھول کے سننا، آپ اگر بابا صاحب سے محبت کرتے ہو کیڑا کیڑا کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کرو، آپ کو پتہ ہے اللہ اس کا بدلہ کیا دے گا قیامت کے دن، پتہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون فیہ، قیامت کے دن جدوں ایت گرمی کوئی نہیں جدا صاحبان لا کے بیٹھے ہاں، کہ مئی دا مہینہ ہے نا، مئی ہے نا، تو اتھے مہینے مونے نہیں ہونے، اتھے حشر دا تپدا آیا میدان ہو سی، اور گرمی یہ ہوگی کہ پرسیو تھوڑا پسینہ گٹیاں تم اترے گا بہے گا، نبی پاک فرماتے ہیں وہاں پر میرا رب فرمائے گا این المتحابون فیہ، اوے تواڈے وچوں کیڑے کیڑے نے جڑے میری رضا دی خاطر محبت کرتے تھے، کس کے لیے محبت کرتے تھے؟ اونچا بولو سارے بولو، نہیں اللہ دا نام لیا کوئی کافر تو نہیں ہو جانا، اونچا بولو کہ دے واسطے، پھر بولو، ہن اللہ پاک نو نہیں پتا کیڑے کیڑے میرے واسطے محبت کرتے سن آپس میں، اللہ نو نہیں پتا، پھر کیوں کہتا ہے کہاں ہیں وہ؟ ہن میں یہ اگر کہوں کہاں ہیں سمندری والے شہر والے، بھائی مینوں نہیں پتا اتنے کہڑے کہڑے بیٹھے، میں اگر یہ آگاں گوجرے والے اٹھو تو مینوں نہیں پتا، یہ اللہ نو بھی نہیں پتا، اونچا بولو بھائی کہاں ہیں؟ سامنے ہیں سارے، اللہ فرمائے کہاں ہیں جنہاں میری خاطر فرید فرید کیتا، کہاں ہیں وہ جنہوں نے میری خاطر محبت کی ہے، میری خوشنودی کے لیے، میری رضا کے لیے، کہاں ہیں وہ؟ اب وہ بندے علادہ کیے جائیں گے، یہ ہیں وہ سارے جنہوں نے تیری رضا کے لیے محبت کی، یہ اللہ کیوں کرے گا؟ ادھر میرے تکو سارے سنگی، اگر اللہ کو تو پتہ ہی ہے نا کہاں ہے، سارے بولو پتہ ہے جی، اللہ اونج فرما دے وے ادھر میرے حل تکنا، اللہ اونج فرمائے اور تو سائڈ تے ہو اور تو سائڈ تے ہو اور تو سائڈ تے ہو، اوئے تو پورے حشر کے میدان میں کسی کو پتہ لگا ہے کہ سائڈ پہ کیوں کیا ہے؟ وہ یار آپ بولو تو صحیح،
ہوں میں جی یہ گل آخا سروری تو ادھر ہو جا, صوفی تو ادھر ہو جا, وہ رومال والے تو ادھر ہو جا, وہ لال ٹوپی والے تو ادھر, تمہیں کیا پتا لگا تھوڑی چنے بلا کہ انہوں سائڈ سے میں کیوں کیتا ہے؟ کوئی جان سکتے ہو؟ لیکن جب میں یہ بولوں او بھائی جنہوں نے چوک میں تسبیح لے کر 5 باری درود پڑھا ہے وہ سائڈ پہ ہو. اب مطلب ہوا کہ اسپیشل درود کی وجہ سے سائڈ پہ کیے جا رہے ہیں. جب یہ کہا جائے گا محبت کرنے والے میرے لیے جدا ہوں, حشر کے میدان میں ایک ایک بندے کو پتہ لگ جائے گا رب جنہیں بلا کر نزدیک کر رہا ہے اس میں فرید کی محبت کا عنصر موجود ہے. اور بولو اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. پھر بولو اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. حق فرید, حق فرید. سارے نہیں بولنا, میں تقریر کو نہیں کرنی. حق فرید, 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 حق فرید. اینو یاد ہے جشن فرید, اسی کا نام ہے جشن فرید. ہوں سمجھ آئیے اللہ پاک فرمائے گا ادھر ہو جاؤ. ہوں کرے گا کی پھر انہوں نے گل سننا چاہتے ہو؟ یہاں بندے تقریریں کرتے ہیں 2 کتابڑیاں میں نہیں پڑھے ہوئے, آدھے بابا کیا دیتا ہے؟ یہ بابے کیا ہیں؟ شاہی کوئی نہیں, بابے دیندے ہی کچھ نہیں. چلو 1 منٹ واسطے مان لینے ہیں بابے کچھ نہیں دیندے. ہوں ویکھو بابیاں دا رب بابیاں دی خاطر کی دے رہے. یہ تو ہوں اللہ نو پوچھو اینو بابے چنگے لگتے کیوں نے؟ یہ تو رب نو پوچھو کیوں فرماندا ہے جبریل نو یا جبریل ان اللہ یحب فلانا. اوے جبریل تیرا کم نیرا وہی لے کے جانا نبیاں وال نہیں, ایک اور کم بھی ہے. یا رب جلیل حکم او اللہ نو محبت ہو گئی اوے پاک پٹن والے نال. ان اللہ یحب فلانا, اللہ کو فلاں سے محبت ہو گئی ہے. فاحبہ جبریل تجھ پر بھی لازم ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر. ہوں اللہ نو پوچھو یا اللہ تو محبت کرتے ہیں جبریل نو نال کیوں پہ لانا ہے؟ اور جبریل بھی محبت فیحبہ جبریل, جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے جبریل میرا میں تو محبت نہیں کرنی, ہوں آسمانہ تے پھر اور آسمانہ تے جا کے اعلان کر کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے تو میں بھی یہ نال محبت کردا وا. فاحبوہ جے بابیاں نو منن والا بندہ وابی ہوندا ہے تو کل فرشتے وابی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر فرید کرنے سے بندہ مشرک ہوتا ہے تو سارے فرشتے مشرک ہو. اللہ نال محبت فرشتیاں نو ہے کہ نہیں؟ بولو اونچا بولو. میں جڑی گل کرن لگا بخاری شریف تے تواڈے توتے اڑ جان گے جس کو سمجھو. اللہ نال محبت ہے کہ نہیں؟ پھر بولو, پھر بولو, گرمی دور کر دیو. بولو شاہ صاحب ایک گل دا جواب دیو. جے فرشتے اللہ نال محبت کرتے ہیں جبریل بھی کردا ہے, یہ اللہ نو ایک ہی ہے کہ اللہ دے میری محبت نہیں نال او دی بھی ہوے تے نال کردا. قیامت تک ملا اونچا بولو, پھر بولو اونچا بولو, سارے بولو یارو. اس گل دا جواب کوئی مولوی دے دے قیامت تک کی مہلت ہے. ایسا نہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھے تو پیچھے فون کر دینا. انہیں کدے 2.5 سال ماں دا دودھ پیتا ہے دنیا دے کسے بندے. اس گل دا جواب دے دے اگر محبت اللہ کی کافی ہے, اگر محبت اللہ کی, حالانکہ میں تو وحدت الوجودی ہوں, وہ بات کروں گا نہیں یہاں, وہ اور بات ہے, وہ اس سے بھی آگے ہے. میں عوام کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. بتاؤ اگر محبت صرف اللہ کی کافی ہے, اللہ نے یہ کیوں فرمایا جبریل کو وہ دینا محبت کر. جبریل بڑا سیاںا ہے, ابلیس نہیں ہے. کان کھول کے سنو, جبریل بڑا ابلیس ہے
نہیں ہے جبریل نو سبق لبے ہے اگے ایک کہندا سا ایاک نعبد آگے ایک کہہ گیا تھا اللہ نے فرمایا کر سجدہ ہے آدم نو انہیں کہا نہیں تجھ کو ہی کروں گا ادھر نہیں جبریل بڑا سیاںا ہے جبریل نے جیسے ہی سنا کہ رب فرما رہا ہے کہ محبت کر فلانے سے جبریل کہتا ہے لبیک یا اللہ میں بھی ادا محب ہاں جدا تو محب ہے یہ مطلب ہے کہ ولیاں دی محبت بھی بہت اچھا بولو ضروری ہے جیدہ گلا ہے تو بند ہے وہ چپ رہے جیدہ گلا مبارک ٹھیک ہے وہ بولے ولیاں دی محبت بھی اور اچھا بولو ولیاں دی محبت بھی فرید پاک کی محبت بھی غوث پاک کی محبت بھی داتا صاحب کی محبت بھی نظام پاک کی محبت بھی صابر پاک کی محبت بھی اور ان کی محبت کا تقاضا خود خدا کرتا ہے جبریل سے کرتا ہے جبریل پھر اعلان کرتا ہے اعلان بھی آسمانوں میں کرتا ہے اور بخاری کا یہ آخری حصہ بھی سن لو ثم یودع القبول ثم یودع القبول فی الارض اور جب آسمان والے سارے اس ولی سے محبت کر چکتے ہیں تو اللہ زمین میں بیٹھے ہوئے اپنے بندوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت رکھ دیتا ہے ہون جڑی میں ایک نقطے دی گل کر رہے ہیں وہ بھی سنو توجہ نال سننا پہلی محبت اللہ کے دے وچ رکھدا ہے ولیاں دی حدیث تے سن بیٹھے بھول گئے ہو ہاں اچھا بولے پہلی محبت اللہ کے دے وچ رکھدا ہے اور یار ولیاں دی محبت پہلے کردا ہے آپ پھر کینو حکم دیندا ہے گڈ ایتھے آؤ نا پھر کینو دیندا ہے حکم اس تو بعد تے چوتھے نمبر تے بندیاں نو جبریل بھی خدا کا مقرب یا مردود مقبول یا مردود اچھا بولو بولنا اچھا ہے مردود یا مقبول سارے آسمانی فرشتے مردود یا مقبول وہ چلے ہوئے ہو فرید کرنا لے ہو اپنے محبوب ہونے میں شک ہی نہ کرو اپنے مقبول ہونے میں شک ہی نہ کرو اگر تم رب کے مقبول نہ ہوتے تو تمہارے کلیجے میں فرید کی محبت نہ آتی کوئی سمجھ آ رہی ہے جی ہم بولو حق فرید حق فرید اے اللہ محبوبہ دی محبت محبوبہ میں رکھتا ہے بھائی دیکھو جبریل بھی مقبول ہے جبریل بھی مقبول ہے نا آسمانی فرشتے بھی اللہ انہوں کہتا ہے میں محبت کردا تساں کرو یہ مطلب ہے رب نے ابلیس کو نہیں کہا ابلیس کو چونکہ وہ مردود ہے تو محبت ہے محبوبوں کی یہ پاک چیز ہے پاکوں میں رکھی جاتی ہے اگر تیرے دل میں ولیوں کا پیار آ گیا ہے تو سمجھ لے رب نے تجھے مقبول کر لیا ہے اور پھر یہ ولی ایسے ہیں جن کا ذکر خود حضور نے فرمایا کیا کیا ہے خود حضور نے فرمایا ہے منہ چو بولو فرمایا ہے اب کیسے فرمایا ہے فرمایا بھی ایسے حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں ان من عباد اللہ الا اناسا حضرت عمر فاروق میں سے روایت سیدنا عمر اب جانتے ہو حضرت عمر فاروق کون ہے کیڑا کیڑا بندہ فرید پاک نو جاندا ہے اے ہن جے دے نام لے رہے یہ جن کی پشت سے پشت سے پشت سے پشت سے پشت سے پشت سے او پچھوں پتہ ہے کیڑی پشت چوں نکلیا ہے فرید وہ وڈی جڑی پشت ہے او دا نام عمر فاروق ہے اس لیے میں آپ کو راز کی بات بتلاؤں فریدی کدے شیعہ نہیں ہو سکتا یہ کن کھول کے سن لو اور شیعہ کبھی فرید کی قبر پہ جا بھی نہیں سکتا یہ کن کھول کے سن لو کدی دنیا دو ہو جائے شیعہ نہیں اتھے اپڑے گا کیونکہ شیعہ نو پتہ ہے جنہوں سنگالا کر دیا پتر تو دا ہی ہے کوئی سمجھ آئی ہے یا کوئی نہیں آئی جی اور دیوانیوں اے حضرت عمر فاروق راوی ہیں اور شان سنو اولیاء دی بیان کرنے والا امنہ دا لال ہے معافی دینا میں ساری رات دا جاگے ہیں
تھوڑی تھکاوٹ بھی ہے، گستاخی معاف کرنا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں، حضور نبی پاک نے فرمایا انا من عباد اللہ الا اناس. ہن سارے صرف ایک باری بول کے مینوں جواب دے دیو، حضور دی مننی جے یا کسی اور دی ہیں؟ تھوڑا اچھا سننا میں، شک تے کوئی نہیں. ہن حضور دے منہ مبارک چوں جیڑی گل نکلے حق ہے. کی نات خان بولتے رہے سارا حق تھوڑا ہی ہو سکتا ہے، کوئی حق ہوئے، ہو سکتا ہے نہ ہوئے. حضرات تشریف فرمائے، ہو سکتا ہے کوئی بات حق کی کریں، یقیناً کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بات حق پہ نہ بھی ہو. میں تقریر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے گفتگو حق پر مبنی ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو. غلطی کا امکان ہے. اس پوری کائنات کے اندر ہی کی ہے جتھے غلطی ملتی کوئی نہیں، شک مک ہیر پھیر ایک ہی وہ ذات ہے. عبداللہ بن عمر سے فرمایا جو میرے منہ سے سنتا ہے لکھا کر. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اگے بیان کیا کر. انہیں لکھنا شروع کر دیتا ہے. باہر چند بندیاں حضرت عبداللہ بن عمر نو آکھیا حضور کدے ہوندے نے غصے وچ تے کدے ہوندے نے جمال وچ. غصہ بھی ہوتا تھا نا آپ کو، بڑا ڈاڈا غصہ آتا تھا، ایسے رخ پھیر لیتے. رحمت نے کبھی رخ پھیرا نہیں، لیکن وہاں پھیرنا بھی رحمت ہے، یاد رکھنا. اور کبھی آپ مذاق فرماتے تھے حضور. مذاق کیسے؟ جیسے ایک دن فرمایا سارے کھجوراں کھاؤ. تباہ کھا گیا کھجوراں دا، سارے آگے رکھیاں. مولا علی نو اپنے سجے پاسے با لیا. فرمایا جیڑا جیڑا بندہ کھجوراں کھائے گا گٹکاں اپنے اگے رکھے. بعد وچ میں گنا گا کنے کنے کتنیاں کھادیاں. سائیاں فرمایا. وہ مولا علی کو پاس بٹھا لیا، کھجوریں کھاتے رہے سرکار بھی علی بھی سارے. تو حضور آستہ سے کیا کریں، جس ٹائم اپنی گٹک آپ رکھنا چاہیں نا تو آپ مولا علی سے فرمایا او تک نا کی پیا ہوتا ہے. تو مولا علی ادھر دیکھیں تو اپنی گٹک حضور مولا علی کے آگے رکھ دیں. اور بعد وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے گنوں گٹکاں کہ کس اج زیادہ کھجوراں کھا دیاں. وہ گٹکاں گڑیاں مولا علی دیاں ڈبل. آپ نے فرمایا علی تو ایڈا پٹل ہو گئے، ایڈا کھانا ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی میری ماں باپ آپ تے قربان، میں تے یا رسول اللہ آج بہت کھا دیاں، لیکن آپ تے آج گٹلیاں بھی تناول فرما گئے. سبحان اللہ. گل ساری گل ساری گل ساری. توجہ 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 توجہ. تو جناب کریم اس طرح بھی فرما دے سن، مذاق بھی فرما دے سن. مثلا ایک بندہ آیا، اس کیا مینوں یا رسول اللہ آپ اونٹ عطا فرماؤ. کیا عطا فرماؤ جی؟ آ میں تے سواری کراں. سرکار بھی بادشاہ نے سواریاں واسطے بھی دیندے رہے ہیں. حضور نبی پاک نے فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا، میں تجھے اونٹ کا. اس آگا یا رسول اللہ مینوں چاہیے اٹھ. تسی فرما دے اونٹ دا بچہ دوں گا. یا رسول اللہ میں وہ بچے دے کن سواری کرساں. فرمایا چپ ہو جا، جیڑا میں تینوں اٹھ دیواں گا وہ بھی کسی اٹھ دا بچہ ہی ہونا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی. رلاتے بھی تھے جب دیکھتے کہ دنیا کی محبت غلبہ کرنے لگی ہے دوستوں پر تو وہاں پر پھر آخرت یاد کرانا. اور جب دیکھتے کہ بہت مغموم ہو گئے ہیں تو حضور مزاح فرماتے. عبداللہ بن عمر کو باہر جا کر کسی نے کہا، چند بندوں نے، ہر گل نہ لکھیا کر جڑی حضور فرما دین. او کرما لیا کدے حضور جلال وچ کدے حضور جمال وچ. حضور نبی پاک کی بارگاہ میں جب اگلے روز عبداللہ بن عمر آئے، حضور کوئی گفتگو کر رہے تھے، نظر پڑی عبداللہ لکھ نہیں رہا. فرمایا عبداللہ لما تکتب، عبداللہ کیوں نہیں لکھ رہے ہو، لکھ میریاں گلاں. عرض کی تھی کچھ سنگیاں آکھیا ہے کدی غضب وچ تے کدی جمال وچ ہوندے ہو. حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما یخرج من ھذہ الا الحق، اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. اور بولو نعرہ رسالت، اچھا بولو نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور دب کے بولو تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. یہ حضور کی ذات ہے کہ جہاں حق کے سوا، سارے انج کر کے بولو حق کے سوا
حضور اگر فرما دیں کہ ایسے ہے تو بس ویسے ہی ہے. جنہوں حضور نے فرمایا جہنمی ہے کدی وہ جنتی ہو سکتا نہیں. اچھا بولو, کدی وہ جنتی ہو سکتا. جنہوں حضور کہہ دین جنتی ہے وہ کدی دوزخی ہو سکتا. ہن جس زبان وچوں حق تو علاوہ شاہ جی کدی زندگی چ کچھ نہیں نکلیا, او زبان بیان کرنے لگی جے شان اولیاء. حضور خود کیا ہیں؟ حضور خود کیا ہیں؟ رحمت للعالمین. حضور کون ہے؟ امام المرسلین. حضور کون ہے؟ خاتم النبیین. حضور کون ہے؟ نائب اعظم اللہ کے. حضور کون ہے؟ خلیفہ مطلق خدا کے. حضور کون ہے؟ کائنات کے لیے علت العلل, حقیقت الحقائق, اصل الاصول. اللہ کی نگاہ میں مصطفیٰ سے بڑھ کر نبیوں رسولوں میں سے بھی کسی کا مقام اینج کر کے بولو, پھر بولو, پھر بولو. حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی نبی رسول آگے نہیں چلے گا, آگے میں چلوں گا. اے عزیز جی یہ دھیان رکھے ہے. فرمایا قبر میں سے پہلے میں اٹھوں گا. انا اولہم خروجا وانا قائدہم اذا وفدوا وانا خطیبہم اذا انصتوا وانا مشبہم اذا حبسوا وانا مبشرہم اذا آیسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی وانا اکرم ولد علی ربی یطوف علی الف خادم کانہم بید مکنون او لؤلؤ منثور. فرمایا یہ شانیں ہماری ہیں. ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں جب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو میرا رب اکسا حلتم من حلل الجنہ, جنت کے حلوں میں سے مجھے ایک جھبا پہنائے گا. ثم اقوم عن یمین العرش لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری. فرمایا قیامت کے دن رب کی دائیں طرف میں کھڑا ہوں گا. کائنات پوری میں مخلوق میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے رب نے جسے اس مقام پر کھڑا ہونے کے لیے میرے سوار چنا ہو. پوچھا دسو ایڈی وڈی شان سرکار دی, ایڈے وڈے سرکار ایڈیاں کرما والے شان اولیاء دی بیان کرنے لگے. شان کس کی بیان کرنے لگے؟ میں نے فوکس اولیاء کی شان کو کرنا ہے. شان کس کی بیان کرنے لگے؟ اگے جنے کڑے بیٹھے ہوئے اے کی نا جی چک دے شاہ جی حضور اے 141 والے جنے نہیں سنگے. یہ دھیان رکھے تنا خطیب میں ہوں, وہاں شہر ہے مدینہ, سامنے بیٹھے ہوئے صدیق و عمر و عثمان و علی, سامنے بیٹھے ہوئے حضرت سلمان, حضرت ابو ذر, سامنے بیٹھنے والے حضور پر نور کے صحابہ پاک اور اہل بیت پاک. اب بیان سنانے والا خود آمنہ کا لال, سننے والے سارے صحابہ. اور شروع کہاں سے؟ حضور نے فرمایا ان للہ لاناس ما ہم بانبیاء ولا شہداء یقبتهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمقامہم من اللہ. حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو, اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں نبی بھی نہیں, نبی بھی, اچھا بولو, فرید پاک نبی بھی, داتا صاحب نبی بھی, خواجہ صاحب نبی بھی, غوث پاک نبی بھی, اور کنہ دی گل ہو رہی ہے اکھاں پٹو. فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی بھی رسول بھی. فرمایا ولا شہداء, وہ شہید بھی, پھر بولو نبی بھی شہید بھی. یہ فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا سنو یقبتهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمقامہم من اللہ. قیامت کے دن اللہ جو انہیں عزت دے گا, قیامت کے دن جو اللہ انہیں کنہیں اچھا سننا کنن آنکھوں بابین, اور بولو پھر بولو. اے انجینئر مرزا جے بارے کہندا ہے اے کی ہیں
جے ہے ماں دی تینوں دودھ پیتا ہویا ہے تے آ اس حدیث دا جواب دے کہ نبی تو کرے رشک، رسول کرے رشک. مقام ان کا یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ نبی تو نہیں، یہ شہید تو نہیں، پر اللہ جو اب ان کی عزت و توقیر ظاہر کرے گا، نبی اور شہید بھی ان بابوں پر رشک کریں گے. اور یار آپ رشک کون کرے گا؟ نبی. رشک کون کرے گا؟ نبی. مثال کے طور پر رشک یہ کہندے نے، اجازت ہے جی دساں انہوں یہ سادے لوگ نے 141 دسے. مثال کے طور پر اتھوں شروع کردا ہوں. حج صاحب دی کیڑی سونی پگڑی ہے، کتنی لاجواب زلف ہے، کتنی زبردست داڑھی مبارک ہے. اللہ دی قسم پورے شکل تو ہی ولی لگ دے ہو. حج صاحب دا کتنا روشن چہرہ ہے، حج صاحب دا کس قدر کمال درجے کی زجا محسوس ہو رہی ہے. قبلہ شاہ صاحب دا ترہ اور شاہ صاحب دا اے امامہ شریف دیکھو. تساں سارے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، ایمانداری نال دسو کہ تساں ساریاں نو انہاں تک کے خوشی ہو رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو. انہاں بھائیاں ساریاں نے رل کے جواب دینا ہے. کیا آپ کا دل یہ نہیں کرتا کہ آپ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ شاہ صاحب بہت قیمتی آدمی ہے، تو کیا ادھر دل نہیں کرے گا کہ یہ گل ساڈے واسطے بھی کاش کرنے ہیں؟ اینو آدھے جے رشک. ہن بیان حضور پاک دا ہے، حدیث صحیح ہے، سیاہ ستہ دی روایت ہے. بھئی اللہ پاک جدوں انہاں بابیاں بزرگاں ولیاں نو عزت دے گا تو نبی تے شہید کہن گے بلے بلے وہ سان تے عزتاں ملیاں کہ اساں نبیاں. وہ جڑے دے پتر تے اے نے کہ نبی بھی نہیں یہاں نبیاں نال کھڑے کیتے گئے نے. ہن آکھو حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید. اب سمجھ آئیے. اب حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود شان جی بیان کی. اچھا اب صحابہ کرام اگر ان کو ہلکا سمجھتے، میرے حل تک ہو، اگر صحابہ انہوں چپ کر کے حضور دیاں گلاں سن کے چپ ہو جاندے، لیکن ہن اگلی گل سنو گے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں قالو، جب حضور نے یہ شان بیان کی نا بابیاں دی ولیاں دی، صحابہ سارے بول پے. انہاں کہا تخبرنا یا رسول اللہ، تخبرنا تخبرنا من ہم. حضور سانو پوری خبر دیو او کون ہے، سانو پوری خبر دیو او. اچھا بول سو حضور سانو دسو کون نے، نشانیاں دسو. سرکار بھی شروع ہو گئے. فرمایا ہم قوم تخابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا. فرمایا ان کی پہلی علامت یہ ہے وہ محبت کرتے ہیں لوگوں سے پیسے کی خاطر نہیں، اللہ کے لیے. سبحان اللہ. ٹھلیا کی ہون تو ان میں دساں بابے فرید دا واقعہ. بابے فرید دا ہون پتہ لگ جاسی پلا حدیث وچ یہی لوکاں دی نشاندہی ہے کہ نہیں. بندہ ایک آیا جی بابے ہوراں کول، بابے ہوراں کول بندہ آیا بابے ہوراں نو قتل کرن. بابے فرید پاک اجرے کے اندر شاہ نظام الدین اولیاء موجود تھے باہر بابا جی اجرے میں. بندہ آیا قتل کرنے کے لیے تو بابا جی کا اکثر سر سجدے میں رہتا. کہاں رہتا؟ نماز تو علاوہ. نماز وچ سجدہ کردہ ہی ہے نا بندہ. نماز کے علاوہ یاد رکھنا یہ جو زود الانبیاء کہا گیا ہے نا جی بابا صاحب کو، یہ اس لیے وہ کہا گیا ہے کہ انبیاؤں نے جتنی عبادات رب کی ہے، نبیوں نے جو جو خبر بابا صاحب تک پہنچی ہے، بابا نے اس طریقے سے اللہ کی عبادت کی ہے. یہ یاد رکھنا. آپ نے سجدے میں سر رکھا، کچھ پڑھ رہے تھے، قاتل آ گیا.
اس کے ہاتھ میں خنجر چھپایا ہوا تھا، اس نے یہاں آیا آپ سجدے وچ بھی بولے ادھر کوئی ہے؟ نظام الدین اولیاء پاک نے عرض کی حضور میں حاضر ہاں۔ فرمایا اے جڑا بندہ سانولے رنگ دا کان وچ مندری کنگرے آلے بال یہ کمر نال خنجر رکھے ہے ہاتھ وچ چھپا کے مینوں قتل کرنا ہے، نظام اس کو کہے فرید کون سا بھاگ رہا ہے، تو دور سے آیا ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم آنے والے کو پہلے پانی پلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو قتل بعد میں کر لینا، پہلے کچھ کھا پی تو لے۔ کوئی گل سمجھ آئی جے؟ اے میں اپنے کولوں نہ منڈ رہا ہاں، یہ گل بیان کرنے والے جنے دا نام ہی نظام الدین اولیاء ہے، کتاب دا نام فوائد الفواد شریف ہے، لکھن والے جنے دا نام علی حسن سنجری ہے۔ وہ دیوانیوں پکیاں پیٹنٹ گلاں میں تواڈے نال پیا کردا، حضور نبی پاک فرماندے نے انہاں دی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ فرید نے یہاں پاک پٹن میں وہ عمل کر کے دکھا دیا، اب ہمیں تو سمجھنے میں دقت نہیں ہے۔ حضور جن ولیوں کی شان بیان کر رہے ہیں ان ولیوں میں سب اول میں کھڑے ہونے والے کا نام فرید الدین ہے۔ گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ پھر حضور نبی پاک نے اگے بھی فرمایا، پھر حضور نے فرمایا ان وجوہہم لنور، ان کے چہروں سے نور نکلے گا، وانہم لعلی نور، اور وہ ہوں گے بھی نور کے ممبروں پر، لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس، ثم قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے دیوانو، یہ شان اللہ نے اپنے بندوں کی رکھی ہے، اور آپ کو کیا ملے گا؟ چلو یہ تو ان کی شان ہے، پہلی بات میں نے شروع یہاں سے کی تھی، تمہیں عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے روز، لیکن آپ کو اگلی بات بتلانے لگا ہوں۔ یہ تو تم کہہ سکتے ہو، کوئی پڑھا لکھا کہہ سکتا ہے یہ تو نہ ولیاں دی شان ہے، جڑے اساں اتنے جب گئے ہاں گرمی وچ ہیں، پسینہ پہ جاندا ہے، تساں زور پہ لاندے ہو، چلو تانوں تو پھر 4 پیسے پہ سٹ دین سنگی، سانوں کہ لبدا ہے ساڑیاں تو الٹاں اور خالی ہو رہی ہیں جیباں، تانوں 20 25 50 100 دینا پیندا پیا، تو جناب تانوں تو بہت کچھ لبیا ہے، تو سانوں دسو جڑے اساں گرمی جتھے مارے مارے پھردے ہیں، تو سن لو حدیث یہ بھی بخاری میں، ہن کن کھول کے سنیا تو لٹ ہو جائے تو گل اتھے ہی مک جانی ہے، 100 سنار دی تے 1 لوہار دی، جے ایک گل تساں سمجھ جاؤ نا، رب کعبہ کی قسم ہے تمہاری نسلوں میں کوئی دیوبندی پیدا نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ دل نال سنو، گل میری سنو گے؟ تبصرہ میں کروں گا، حدیث مصطفیٰ کی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں اب تمہیں کیا ملے گا، تمہیں کیا ملے گا، پاک پٹن جانے والوں کو کیا ملے گا، فرید کرنے والوں کو کیا ملے گا، شاہ صاحب کے سنگتیاں نو کیا ملے گا، کی لبے گا، ولیوں کے پاس جانے سے کیا ملے گا، ولیوں سے پیار کا صلہ کیا ملے گا۔ اب سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کے روز ما مجادلتو احدکم فی الحق فی الدنیا بے اشد مجادلتا من المؤمنین لربہم فی اخوانہم، میں جان بوجھ کے ایک ایک کر کے عرف پڑھیا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے روز اللہ کے ولی مومن صالحین اللہ سے اتنی بحث کریں گے، اتنی بحث کریں گے، اتنی بحث کریں گے کہ دنیا میں کسی نے اپنا حق لینے کے لیے اتنی بحث نہیں کی ہوگی۔ حضرت اگر جناب کی گاڑی مبارک ہے، گاڑی مبارک کتنے کھلوتی ہے، ہوں اگر تسی اتو جاؤ تو گڈی تے قبضہ ہویا ہوئے، دسو تساں بحث کرو گے کہ نہیں؟ کرنی پینی ہے نا ضرور۔ شاہ صاحب آپ دے کوئی زمین شمین ہے، قلعے شلے، جے کدے کسی دے کوئی ہو جائے قبضہ، انہوں سویرے کسیٹو گے عدالت وچ کہ نہیں دل نال دسنا ہے؟ اپنا حق جو ہے لینے کے لیے بحث ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، بولنا اونچا پینا ہے۔ اے جڑے جٹ بیٹھے ہو تہاڈی زمین تے میں قبضہ کر لواں، پاویں میری تقریر سن کے ہاتھ پہ چمدے ہو، سویرے میں آکھاں جناب یہ قلعہ میرا ہے، آکھو گے حضرت صاحب بابا
گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ تو حدیث میں یہی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں کسی نے اتنی بحث نہیں کی ہوگی اپنا حق لینے کے لیے، نہیں کی ہوگی جتنا مومن کامل صالح بحث کرے گا اللہ سے. وہ اللہ سے بحث کرے گا کیوں؟ قیامت کے روز مومن کامل صالح ولی حضور فرماتے ہیں فی اخوانہم، اپنے ان بھائیوں کے لیے بحث کرے گا. کون سے بھائی؟ کہ جنہیں اللہ نے اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیا ہے. یقولون، وہ اللہ سے کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخواننا، یہ ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی، کانو یصلون معنا، نمازاں ساڈے نال پڑھ دے سن، ویصومون معنا، روزہ بھی ساڈے نال رکھ دے سن، ویحجون معنا، حج بھی ہمارے ساتھ کرتے تھے. تو نے ان کی نمازیں ضائع کر دی، وہ تیرا مسئلہ ہے. تو نے ان کے روزے ضائع کر دیے، وہ تیرا مسئلہ ہے. تو نے ان کا حج ضائع کر دیا، وہ تیرا مسئلہ ہے. ضائع کر دیا یا قبول کرنا یہ تیرا کام ہے، لیکن خدایا دنیا میں یہ ہمارے ساتھ ہے، دنیا میں یہ ساڈے. اب تو قبول کر یا تو رد کر، وہ تو رب ہے. یہ تیرا معاملہ ہے کہ تو قبول کیتے یا نہیں، لیکن یہ ہمارا معاملہ ہے کہ تھے ہمارے ساتھ. تو ہمارے ساتھ نماز پڑھیں، ہمارے ساتھ روزہ رکھیں، ہمارے ساتھ حج کریں، اور تو اٹھا کے ان کو دوزخ میں ڈال رہا ہے. ایک عرض کر سکتا جے جان دی امان پاواں، عرض کر سکتا ہوں اللہ دی سامنے کسی دی مجال ہے جی گل کرنے دی؟ تھوڑا اے پیارے وہابی بھائی، اے پیارے میٹھے میٹھے دیوبندی بھائی، اے کھٹے میٹھے اہل حدیث، سن او میری جان، غور کر. خدا کی اشارے کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. یہ جڑے بحث پہ کر دیں انہوں آپ اندروں توفیق دیتی ہوئی. آپ اجازت نہ دے تو گل ہو سکتی؟ اصل وچ معاشر کے میدان میں وہ بتلانا چاہتا ہے یہ ہیں کون. وہ تم کو دکھانا چاہتا ہے فرید کرنا لے او ویکھو فرید کی ہے، ویکھو عبد القادر جیلانی کیا ہے. جب وہ بحث ہو جائے گی ہوں اللہ پاک یہ نہیں فرمائے گا چونکہ آپ ہی اندروں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی. اب وہ کہیں گے توجہ پکھے ہل نہ توجہ کرو، لال پیلی ٹوپی میرے توجہ کرو. وہ کہیں گے یا اللہ انہوں چوک کے فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، ادھر جو علماء بیٹھے ہیں بے شک ان سے ترجمہ کرا لو. فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، ان کو اٹھا کے تو نے دوزخ میں ڈال دیا. ہمارے بندے یا اللہ ساڈے بندے انہوں نے چک کے دوزخ میں چھڑ دیتا ہی. اگوں اللہ پاک یہ نہیں فرمائے گا اے چپ تسی کون ہو، یہ آخنا ہوئے یار تو انہوں بولن ہی نہ دے وے. ایک کانس کھول کے سن لو اللہ کیا فرمائے گا. وہ جو بخاری میں ہے وہ سنو. اللہ فرمائے گا اذهبوا فی النار، بحث نہ کرو، رولا نہ پاؤ، دوزخ وچ وڑ جاؤ. گھبرانا نہ، اگلے جملے بھی سن لو. فرمایا وہ تواڈیاں بندیاں نوں چک کے دوزخ وچ سٹ دیتا ہے نا، تو اذهبوا فی النار، تساں بھی سارے دوزخ وچ وڑ جاؤ. فاخرجوا، ہونے دا ترجمہ ذرا جا کے سننا. 141 شریف اے سن لو تو قیامت تک جنا کوئی دا جواب دے جاوے دی جُتی تھلوں لنگ جاؤں گے اسی. اللہ فرمائے گا اذهبوا فی النار، دوزخ وچ وڑ جاؤ. فاخرجوا من عرفتم منہم، دوزخ وچ وڑ جاؤ تو سارے نوں نہ کڈ لیا ہویا ہے. فاخرجوا من عرفتم منہم، اونوں کڈ لیاؤ جنوں پچھان دے ہو، اونوں کڈ لیاؤ. بولو بولو اور اچھا بولو.
وہ اچا بولو اے سن کے ہی اچا بولو متا فرید پچھان لوے قیامت والے دن حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید فآخرجو فآخرے ہاں جی اخراج یخرجو اخراج کڈنے نو آدے فآخرجو اپنے نو جنہاں نو پہچان دے ہو جنہاں نو اچا بولو جنہاں نو تاں آدن پہ پیرے کامل کو جاؤ نا تو چاٹو دا ہاتھ پھڑ کے تو آکھیا کرو ہاتھ چوم کے نا سارے ہیں جی لمنے نہ بڑھیا رہ کرو ہاتھ ناپ کے تو چپ کے یہ نہیں کہ نوٹ دیتا تو نسے ہاتھ پا کے تو نا حضور سجانیاں جے تے قیامت والے دیہڑے بھی سجان لینا یہ آکھیا کرو اچھا ایک گل میں کر سکتا کدے جان دی امان پاؤں ہے التجا کر حضور تے دسو پر دوزخ تے دہک رہی ہے دوزخ اچھا بولو دہک رہی ہے پامبڑ مچے ہے وہ بندے پہ اندر سڑدن پہ ہیں وہ جڑے بندے اگے دوزخی نے وہ سڑدے پہ یہ جڑے فرید پاک گئے یہ جڑے غوث پاک گئے یہ جڑے داتا صاحب گئے یہ دوزخ وچ وڑ بھی گئے انہوں نے نہیں ساڑ دی دوزخ وابن نہیں ہے دوزخ تو ضرور ہے پر وابن نہیں ہے انہوں خبر ہے کیڑا خدا دا محبوب ہے تے کس نو عذاب دینا ہے اچھا بولو تو بھائی تو ان تو پتہ لگا ہے اور پھر حضور نبی پاک فرماتے فَيَأْتُونَهُمْ وہ دوزخ میں آئیں گے فَيُخْرِجُونَهُمْ اور وہ ان کو دوزخ میں سے نکال لیں گے اور پھر آ کر اللہ سے کہیں گے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے اساں اپنے بندے کٹ کے لائے اب بتلاؤ ولی کی محبت سے فائدہ ہے اونچا بولو اور آپ اولیاء سے محبت رکھیں گے اپنے آقا و مولا حضور پر نور سے عشق کریں گے اور یہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تو خالی ولی نہیں ہیں اور دیوانوں یہ تو سید الاولیاء ہیں سلطان الاولیاء ہیں شیخ المشائخ ہے بڑے بڑے ولیوں کا پیر ہے جس کا نام فرید الدین گنجش حضرت قبلہ سید السادات فخر السادات حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید زاہد محی الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ اطال اللہ تعالی عمرہ ونفع اللہ المسلمین بفیوضہ ومد اللہ تعالی ذلہ علی رؤوس المسترشدین دیگر جتنے حضرات شہدات نے حضور نات ایک ایک دا اصحاب قبلہ دا اس میں گرامی دسنو میں سید جاہ شاہ صاحب آپ کا شکر گزار سید حسنین شاہ صاحب آپ کا شکر گزار سید اکرام شاہ صاحب آپ سید محمد افضل شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ آپ دا شکر یہ مہربانی کر میرے واسطے ملنگ واسطے دعا بھی کریا کرو سید میرا بڑا مسئلہ جے راتی ایک بڑا واقعہ پیش ہے تواڈے جنا والے تھے ہم موٹر وے پہ جا رہے تھے تو بندے اگے آ گئے لے کے لوڈ موڑ سیدھا فائر کیا کلمہ پڑھو سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گڈی والے پاسے انہوں نے فائر کیتا فائر بھی ہو گیا اللہ جانے گولی گئی کدھر ہوں کوئی میری کرامت کو نہیں یہ جڑا اصل ذکر کرنے جانے ہیں پیچھے سید سید سارے نہیں کر رہے یا اللہ دی خیر تو تساں بھی کرسو میرے واسطے دل نال دسے شاہ جی تساں تو میرے یار ہو جٹ جی شاہ لگتے ہیں میں جٹاں نال بھی بڑا پیار کرتا ہوں شاہ بھی ہوئے جٹ بھی ہوئے وہ بڑا سادہ سودہ سیدھا سادہ ہیں شاہ جی میرے واسطے دعا کر سو پکی گل نہ سچ پک رکھنا تساں بھی حضور حضرت جی آپ کی خدمت مقدسہ میں عرض ہے عاشق رسول معلوم ہوتے ہیں چونکہ جب میں بیان کر رہا تھا تو آپ کے چہرے کی تازگی اس سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ آپ کے قلب میں حضور پاک کا عشق ہے میرے لیے ماشاءاللہ میرے لیے بھی آپ دعا فرمائیں گے شاہ جی آپ بھی دعا فرمائیں گے حضرت صاحب تساں غریب نواز آپ بھی غلطی کوئی ہو تو معاف کرنا ایک مہربانی کرنا تو انو رسول اللہ دا واسطہ اٹھ کے میرے پیچھے نسنا بھی نہ تو دوڑنا بھی نہ جتھے بیٹھے ہوتے بیٹھے رہنا نہیں آپ بیٹھو ایک منٹ قسم ہے رات ساری صرف ختم اللہ دا واسطہ دے دیو میں جانا پوچھنا وہ نہیں سارے نہیں اٹھنا نہیں سارے
قبلہ نے اللہ رسول کا واسطہ آپ کو دیا, یہ بات ماننے والی ہے. اسی بات پر تو وہ بھی ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا. بیٹھ جاؤ مہربانی, تشریف رکھیں, بہت بڑا واسطہ دے رہے ہیں, یہ مانو. درمیان سے راستہ چھوڑ دیں, تشریف رکھیں, بڑی مہربانی. ابھی ختم شریف ہوگا, پھر دعا ہوگی. درمیان سے راستہ چھوڑ دیں, بیٹھ جاؤ یار, بیٹھ جاؤ. سبھی دوست بیٹھ جائیں.